جناب ایوان صاحب، آپ کا دیکھیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایوان صاحب مناظرے میں آپ سامنے والے کو پکڑ لیں کہ بھئی یہ اس طرح کے واہی باتیں کہ اپنی کتاب سے تم نقل کرتے ہو، شیعہ حدیث نقل نہیں کرتے، شیعہ حدیث کا آپ کی نے کیوں کو یاد دلائی نہیں دی کہ آپ نے ایک بھی شیعہ کتاب سے کوئی دلیل نہیں دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو تم نے احادیث پیش کی ہیں میں نے ان کے اپنے کتاب سے پیش کیا ہے، وہ شہادت پیش کی علماء کی کہ ان کے احادیث جو یہ سب واہی احادیث روایات ہیں، روافظ کے احادیث اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، روافظ کافر ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ان کے اپنے کتابوں سے میں نے پیش کیا۔ آپ نے آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ یاد بھی دلا دیا کہ بھائی ان سے کہہ دیں کہ کوئی شیعہ کتابوں سے حوالہ دے دیں، اور ان کا یہ انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ شیعہ بھائی تو کافر ہے، میں ان سے کیوں نقل کروں؟ تو میرے نزدیک آپ کی کتابیں بھی باطل ہیں، لیکن استدلال کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا، یہ آپ کا بھی ماڈریٹر کے حیثیت سے ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو آپ یاد دلائیں بھئی کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ میں مخالفین کے کتاب سے کیوں دلیل پیش کروں، وہ تو کافر ہے۔ اس طرح ہر ایک اپنے کتاب سے دلیل پیش کرے نا تو اس کی مذہب صحیح ہے، ہر ایک اپنی کتاب سے دلیل پیش کرے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں نے میرے سے یہ چھوٹ ہوگی کہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں اور ان کو پتا ہے جو بڑے علامہ ہیں، مفتی ہیں، مناظر ہیں، کہ اصل دلیل وہی ہوتی ہے جو مخالف کے قسم کے مطلب مسلک سے یا مصادر سے ہو۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہر بندے کو پتا ہے کہ جو دلیل وہ ہے جو کسی کے مخالف کے گھر کی دلیل وہ زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ چلو انہوں نے پیش کی ہے، اور مجھے تو نہیں نا پتا وہ کتاب، میں تو اتنا عالم نہیں ہوں نا کہ وہ جو کتاب وہ پیش کر رہے ہیں وہ اہل تشیع کی ہے یا اہل سنت کی ہے، میں تو اس لیے جو بھی ہوا ہے چلو آپ نے ان کا جواب دے دیا، بس ٹھیک ہو گیا، اب فیصلہ عوام کی عدالت میں ہے۔ بہت شکریہ۔ میں دونوں شرکاء کا محترم جو قابل احترام علماء کرام نے آج آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، وہ جو آپ سوائق محرقہ سے حدیث پڑھ رہے تھے وہ ذرا مجھے پڑھ کے سنا دیں، دوبارہ متن اس کا پڑھ کے سنا دیں، میں سوائق کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس کا متن پڑھ کے سنا دیں۔ سوائق محرقہ کے کس باب میں ہے؟ نقشبندی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ نقشبندی صاحب یہ میرے پاس سوائق محرقہ ہے میرے ہاتھ میں، سوائق آپ مجھے بتائیں نا اس کے کس باب میں آپ نے جو حدیث پڑھی ہے۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ مخالفین کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ اس کے کس باب میں کس صفحے میں ہے؟ یہ میرے خیال میں چلا گیا یہ، اور یہ کوئی حدیث کی کتاب تھوڑی ہے، یہ کوئی شیعہ کتاب ہے نہیں، ایک شیعوں کے رد پہ لکھا ہے۔ دیکھو یہ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقۃ، اس کا پورا نام ہے والرافضہ۔ یہاں پہ روافظ کا انہوں نے اس عنوان میں نہیں لکھا اس میں، لیکن بہت سارے چاپوں میں روافظ کا نام بھی آتا ہے، صواعق محرقہ۔ اب بتائیں کس چیپٹر میں، کیونکہ آپ کی چاپ میرے چاپ میں اختلاف ہے، کس چیپٹر میں لکھا ہے بھائی، کس باب میں، کس فصل میں، بتائیں۔ بولوں میری بات کوئی سنے گا تو بولوں گا، میرا مائک تو کھول دیا سن رہے ہیں نا، آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے پوچھ رہے ہیں کیا؟ اچھا تم نے ایک بہت بڑی زیادتی اور خیانت کی ہے میرے ساتھ، اور ہر شخص کے ساتھ کرتے ہو۔ وہ خیانت یہ ہے کہ اگر فریق مخالف بات کر رہا ہو تو ہمارا مائک کھلا ہوتا ہے، اگر ہم تو تم بول رہے ہو تو ہمارا مائک کس بات کا کیے جا؟ بھائی تم خود ابھی فریز ہو گئے تھے، بھائی تمہارا انٹرنیٹ جو 15 روپے والی، کوئی 50 روپے والی انٹرنیٹ لے لو نا تاکہ تم فریز نہ ہو جاؤ۔ تم کس پیج سے نقل کر رہے تھے؟ ہمیں کیوں مائک آپ کا بند کریں جب آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں، سب لوگوں نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ فریز ہو گئے تھے۔ وہ روایت، میری بات کو سنیے گا، میں وہ روایت الصواعق المحرقہ سے نکال کے جناب کو دکھاتا ہوں، عربی کہیں اس کا صفحہ بتاتا ہوں، اردو کہیں، عربی تو آپ میرے بھائی صفحہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے چاپ اور میرے چاپ میں اختلاف ہے۔ آپ مجھے باب نمبر بتائیں نا، باب نمبر کس باب میں لکھا ہے، باب کا عنوان بتائیں۔ سب کچھ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے۔ چند دن پہلے کسی شخص کے سامنے بیٹھ کے تم نے مشکل الآثار سے حضرت فاروق اعظم حضرت عبداللہ بن زبیر کے متعلق ایک روایت بیان کی، وہ روایت ذرا میرے سامنے پڑھیں، میں اس کا نہیں بھائی صاحب وہ اور بات ہے نا، آپ نے ابھی استدلال جو کیا، میں اس حدیث کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ کیوں نہیں بتا رہے نا کس عبارت کم از کم پڑھو اس کا۔ عبارت پہلے پڑھی ہے، پھر پڑھوں گا اور پڑھ کے سناؤں گا۔ تو پڑھ لو نا، وہ مشکل آثار والی الگ بات ہے، اب مناظرہ ختم ہو چکا ہے، نہیں دکھاتے تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں پڑھتے تو مناظرہ ختم ہے۔ میں چاہتا ہوں میں دوسرے کالر کو لے لوں گا، پڑھنا ہے تو پڑھ لو بھائی۔ نہیں میری بات کو سنیں، میں وہ روایت نکالوں گا، جناب کے سامنے لے کر آؤں گا، ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس شرط پہ بتاتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ روایت چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، لیکن آپ نے مجھے کاٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر جب میں بولوں گا تم نے نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے، اسی روایت پر بولوں گا اور بات ہی نہیں کروں گا۔ نکالو مشکل الآثار، میں نکالوں گا، تم نے بولنا 1 منٹ لگتا ہے نا اس کو نکالنے میں۔ ہاں 1 منٹ میں 2 منٹ لگ جان، یہ کہڑی گل ہے؟ لوگوں کے سامنے جڑے بندہ نو الف تو کلی دا پتہ نہیں، انہوں نے سامنے بیٹھ کے بڑکا مارنی ہے تے گلاں کرنی ہے، ایتھے گل ہوے نا پتہ لگ سی۔ جی آپ کو توہین بہت آتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ ابھی پتہ ہن رولا پایا سی نا، ان فلانی گل نہیں کیتی، ایویں اوتھے بھی رونا ہے انشاءاللہ، اوتھے بھی روا کے چھڈاں گا۔
علامہ صاحب نے کڑاکے کڈی ہیں. دیکھیں میرے محترم ناظرین، عمر ابن الخطاب جو ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے، میرے بات میں بیچ میں نہیں بولنا بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ نے نہیں بولنا کیونکہ آپ نے وعدہ دیا. چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات نہیں ہے. دیکھیں اس حدیث کو نقل کرنے کے لیے اس کا مقدمہ باندھنا ہوتا ہے، اس کا سب کچھ دکھانا ہوتا ہے. آپ اجازت دیں تاکہ میں اس کو پڑھ کے دکھاؤں آپ کو. ہاں ایک منٹ. آپ خلافت عمر مشکل الاثار سے حوالہ دیا، میں نکال کے بیٹھا ہوں، نکالیں ذرا. میں دکھاتا ہوں، ایک منٹ میں اس کو نکال دوں نا، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں نکال کے بیٹھا ہوں، نکالیں ذرا. کوئی بات نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں. دیکھیں میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ واقعاً پیغمبر کے ساتھ ہیں، واقعاً ان کے ساتھی ہیں، جھوٹے منافق نہیں ہیں، ان کی خصلت یہ ہے کہ کفار پہ شدید ہیں، کفار سے نہیں بھاگیں گے، جان قربان کریں گے، بھاگیں گے نہیں، ان کا جہاد ثابت ہے، ان کا قتال ثابت ہے، آپس میں جو ہے وہ کیا ہے، مومن ہے. عمر بن الخطاب کا یہ کردار رہا ہے تاریخ میں کہ ملاحظہ کریں کہ صحابہ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ فظ غلیظ ہے، یہ سنگ دل اور بد زبان آدمی ہے. یہ طبقات الکبریٰ ابن سعد ہے کہ ابو بکر نے جب عمر کو خلیفہ بنانا چاہا، یہ صفحہ نمبر 199 ہے، صحابہ نے کہا کہ صحابہ نے عمر سے کہا اذا سألک ربک عن استخلافک عمر، او بھائی چپ کرو پلیز، خاموش. ترى غلظته، عمر بن الخطاب جو ہے یہ بد زبان آدمی ہے اور غلیظ آدمی ہے، سنگ دل آدمی ہے. یہ سنن سعید ابن منصور ہے، جلد خامس ہے، سورہ اعراف کی تفسیر ہے. جب صحابہ کرام کو پتہ چلا، صفحہ نمبر 133 ہے، کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، اور صحابہ نے ابو بکر سے پوچھا کہ تم اللہ کا کیا جواب دو گے؟ استخلف علینا فظا غلیظا، کہ تم ہم پہ ایک فظ غلیظ، ایک بد زبان، بد قول، سنگ دل آدمی کو خلیفہ بنانا چاہ رہے. تو یہ تو بہت ساری کتابوں میں ہے کہ عمر بن الخطاب بد زبان آدمی تھے. اچھا، اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عمر بن الخطاب صحابہ کو بار بار گالی دیتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، ان کے صحیح احادیث میں موجود ہے. اور انہوں نے عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی جن کے نزدیک عشرہ مبشرہ میں سے، ان کو بھی انہوں نے تکفیر کیا ہے، اس کو گالی دیا ہے، شیطان بولا ہے. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چاپ دار الفکر، جزء ثانی. یہاں پہ ملاحظہ کریں صحیح سند کے ساتھ کہ یہ سند کیسا ہے، صفحہ نمبر 458 ہے، اور یہ حدیث نمبر 3377 ہے، اور صحیح علی شرط الشیخین. طارق عوان صاحب اس کو خاموش کرائیں، میں نے جو 3300 خاموش تم ہو جاؤ. اب بھائی اس کو خاموش کرو. یہ سوال کیا تو بیچ میں شرط یہی تھا کہ بیچ میں نہیں بولو گے. اچھا، کتنا منٹ بیچ میں نہیں بولے گا یہ آدمی. گفتگو؟ ہاں بیچ میں نہیں بولنا بھائی، تم نے سننا. اچھا کتنا منٹ؟ ہاں ابھی تو 3 منٹ میں ختم ہو جائے گا بھائی. اس نے حدیث مانگا. حدیث عمر نے ابو ہریرہ سے کہا، قال لی عمر نے مجھ سے کہا، یا عدو اللہ وعدو الاسلام خنتم علی اللہ، تم اسلام کے دشمن ہو، اللہ کے دشمن، تم پکے کافر ہو. رسول کا دشمن، قرآن کا دشمن، اللہ کا دشمن کون؟ ابو ہریرہ. اور تو نے بیت المال سے چوری کیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے مجھے مارا بھی ہے، اس نے مجھے گالی بھی دیا، اور میرا مال بھی لے لیا. اس نے چور کے اتہام میں مجھ سے مال بھی لے لی. ٹھیک ہے نا. اچھا، حدیث بشرط بخاری و مسلم صحیح. یہ تو اس کے گالی مختلف صحابہ کو گالی دیتے ہوئے اس کا ثابت ہو گیا یہاں پہ. اچھا، اب آتے ہیں آپ کے پیارے صحابی ابن زبیر کو جو وہ گالی دیتے تھے. اب یہ کہ کسی مسلمان کو تکفیر کرے، اس کو عدو اللہ بولے، وہ خود کافر ہوتا ہے، یا تو وہ کافر ہوتا ہے یا وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کے احادیث میں موجود ہے. اس کو کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کافر کہے، یا وہ خود کافر ہوتا ہے یا وہ واقعاً وہ شخص کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ فیصلہ سنائیں کہ ابو ہریرہ کافر ہے یا عمر ابن الخطاب کافر ہے. یہ کتاب شرح مشکل الآثار، جزء ثانی عشر، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، تالیف ابو جعفر احمد ابن محمد ابن السلامہ الطحاوی المصری، جزء ثانی عشر، مؤسسۃ الرسالہ میں چھپی ہے سن 1994 میں. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہاں پر ملاحظہ کریں ان عمر بن الخطاب، یہ حدیث صحیح ہے میرے عزیزوں، اس کے سب رجال ثقات ہیں. بھلے گرچہ اس نے محقق نے بولا یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی کوئی ضعیف نہیں ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے سب رجال ثقات ہیں. وہ اس کے عبارت کی وجہ سے، کیونکہ اس کا محقق ایک وہابی ہے، اس نے اس کو ضعیف، ولا یہ ضعیف نہیں ہے. عمر نے زبیر سے کہا، اما انت یا زبیر فانک مؤمن الرضا کافر الغضب. اے زبیر، تو جب خوش ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، اور جب تجھے غصہ آتا ہے تو تو کافر بن جاتا ہے. تکون یوما شیطانا یوما انسانا، ایک دن تو مسلمان ہوتا ہے اور ایک دن کافر ہوتا ہے. افرأیت یوما تکون شیطانا، کیا تجھے پتہ ہے کہ جس دن تو کافر ہوتا ہے
فمن یکون الخلیفۃ یومئذ، اگر تو خلیفہ بن جائے تو اس دن تو شیطان خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا. تو اس نے اس طرح شیطان کہہ کر زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے اس کو اس طرح اس نے کیا کیا اس طرح اس کی بے عزتی کی ہے، تکفیر کی ہے، کیونکہ شیطان کسی کو کہنا وہ بالکل کافر ہوتا ہے. اچھا اب کیا یہ اس کی سند صحیح ہے؟ بالکل اس کی سند صحیح. اس کے تصحیح کے سند میں ہم اگر جائیں، شعیب ابن یونس ابن یزید ضعیف نہیں ہے بلکہ وہ بہت ہی ثقہ راوی ہے اور زہری سے روایت بہت کرتا ہے، اس کی روایات بہت زیادہ ہے. اور ابو بحریہ جو ہے وہ تابعین میں سے. اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حدیث کے متعلق؟ اب بولیں، تیرے دل میں کیا ہے؟ او مولوی آپ بات سنیں طارق عوان صاحب، یہ پھر انہوں نے میرا مائک بند کیا ہے. ایک انہوں نے یہاں آواز آ رہی ہے، مائک بند نہیں ہے، آواز آپ کی آ رہی ہے. پتہ کیا ہے، آپ جب ساتھ والے سے باتیں جب آپ ساتھ والے سے باتیں کرتے ہیں نا تو وہ آواز پھر آتی ہے، اس وجہ سے شاید ہو. نہیں میری بات کو سنیں. میں نے بارہا انہوں نے یہاں دو غلطیاں کی ہیں. ایک تو انہوں نے میرا حق مارا ہے، میرا مائک بند کیا ہے، اور دوسرا میں نے اس شخص کو کہا تھا کہ یہ دوسری روایتیں پیش کرے تو اس نے دوسری روایتیں پیش کی ہیں. تو یہ اس نے زیادتی کی ہے. میں نے جب اس کو کہا ہی نہیں ہے، نہیں کیا، تو آپ میری بات کو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ کیا عمر نے اس کو گالی دیا ہے زبیر کو، تو میں نے دکھایا کہ وہ تو سب صحابہ کہتے تھے کہ ہمیشہ گالی دیتا ہے. سب صحابہ نے کہا کہ یہ فظن غلیظ ہے، یہ بد زبان آدمی ہے. آپ اس طرح کریں نا، جب بھائی ابو ہریرہ کافر تھا مسلمان تھا؟ میری بات سنیں، اوروں کے سامنے ابو ہریرہ چور تھا، اس کو مار کے اس کو کافر بولا ہے، زبیر کو بھی شیطان بولا ہے. میری تو سن، ابھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے تو روتا ہے تیری شکست کی وجہ سے. ابھی تو شکل تو تیرا رونے والا بنا بیٹے. بیٹا تو ہے، وہ تو جس کا بیٹا ہے، میں نے تجھے پہلے ٹرن میں بتا دیا تھا. بات کو میری سنیے گا. میں جس کا بیٹا ہوں خاموش وہ مومن ہے، مولا امیر المومنین اسم کا شیعہ ہے، اور تو جس کا بیٹا ہے تو اب میرے منہ نہ کھولنا. اس کو خاموش کراؤ، جواب تو لے لے. حسن اللہ یاری صاحب آپ جواب لے لیں، ان سے جواب لے لیں. تو اس نے ایک شخص نے اسی شخص سے اسی روایت کے متعلق سوال کیا، جو کہا کہ جو صحابہ اکرام کو کافر کہتا یا ان کو سب کو ختم کرتا وہ کافر ہے. اس نے اس کے جواب میں یہ روایت پیش کی اور ڈنڈی ماری. اب سن، یہ اہل سنت کا ڈنڈا پھرنے لگا ہے. جو تو نے صفحہ پیش کیا، اسی صفحہ پر نیچے لکھا ہے ضعیف، اور تو کہتا ہے کہ یہ روایت ضعیف نہیں ہے. تیرے کہنے سے ضعیف نہیں ہو جائے گی، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ضعیف ہے. آپ مجھے بتاؤ نا، تم مجھے بتاؤ کیوں ضعیف ہے، دلیل بتاؤ. بھائی کسی کے ضعیف کہنے سے حدیث ضعیف نہیں بنتی. یاری یہی تو تجھے بیماری لگی ہے کہ تو بعد میں درمیان میں بولتا ہے. بات کو سن. بات یہ ہے کہ جس کتاب کا جو صفحہ تو پیش کر رہا ہے، صفحہ کی اوپر والی سطریں مقبول ہیں، نیچے والی کیوں نہیں مقبول؟ وہ مؤلف کے الفاظ نہیں ہیں، وہ شعیب الارناؤوط کے الفاظ ہیں. بیماری پڑ گئی نا بولنے والی. تو اسی صفحہ پر نیچے لکھا ہے کہ ضعیف ہے، تو ڈنڈی ماری تو نے. اب آگے سن، یہ میرے وجہ بتاؤ نا کیوں ضعیف ہے. اور بھائی اگر کوئی شخص کہتا ہے ضعیف ہے، آپ اس کے مقلد ہیں، اس کے کہنے سے وہ ضعیف بن جاتا ہے. دلیل بتاؤ نا ضعیف. سن دے صحیح نا، سن سے ڈڈو پھال کے لیوا تیرے منہ پہ دیوا. یہ کتاب ہے میرے بھائی بدتمیزی نہیں کرو. دیکھیں میں آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں، ادب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے. وجہ بتائیں کیوں ضعیف ہے. کیوں میرے سامنے بولتا ہے؟ میں میری بات کو کیوں کاٹتا ہے؟ میں نے تیری بات کو کاٹا ہے، تو گھنٹہ بولا، میں نے خاموشی سے تیری بات کو سنا. میں خاموش ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ سامنے سے بدتمیزی نہ کریں نا، آپ بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وجہ ضعف کیا ہے. میری بات کو سنے، میں جواب دیتا ہوں. سنے خاموش ہو کر سنے. یہ کتاب ہے جس کا نام ہے تقریب التہذیب، جس کا تمہیں ہر وقت درد ہوتا رہتا ہے، اور میں سنتا رہتا ہوں تیرے چینل سے. اس کتاب کو لکھنے والے امام حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر الاسقلانی الشافعی، المولود سن 773 ہجری، المتوفی سن 852 ہجری. اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ یونس بن یزید کے متعلق لکھا ہے کہ یونس بن یزید جو ہے، اگر اس نے روایات لی ہیں زہری سے، تو پھر اس کی روایات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. اس کی روایات ان کے اندر یہ سکھا ہے. تو اللہ روایت ہی عن الزہری وہمن قلیلا فی غیر الزہری خطا. اور جو اس نے زہری سے روایت لی ہیں ان کے اندر جو وہم ہے لیکن قلیل ہے، تھوڑا ہے. اور جو زہری کے غیر سے اس نے روایت لی ہیں وہ کون سی ہیں؟ خطا حرف پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو مجھ سے آگے پڑھ لے. خطا اس کا معنی ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے.
خطا 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 خطات خطاتا خطانا خطاتا خطاتنا خطاتی خطاتما خطاتنا خطات خطانا. تو کیا مانا ہے؟ خطا اس نے خطا کی ہے، یعنی زہری کے علاوہ جو اس کی روایتیں ہیں اس کے اندر اس نے غلطی کی ہے. وہ روایت چپ اس نے غلطی کی ہے، وہ غلط ہو چکا ہے، اس کی روایات ہی غلط ہے. جب روایت ہے ہی غلط کیوں بیان کرتا ہے تو لوگوں کو گمراہ کرنے؟ تو یہ روایت میرے بھائی یہ زہری سے لی ہے نا اس نے. آپ سوچ سن لینا، شرح مشکل آثار ہے بھائی، دیکھ لو. او بھائی یہ زہری کی روایت ہے، او بھائی یہ زہری کی روایت ہے. آپ میں نے اس کی سب تحقیق کی ہوئی ہے پہلے سے، میں تبھی کہہ رہا ہوں یہ شرح مشکل آثار ہے. دیکھو حدثنا ابی احمد ابن شبیب ابن سعید حدثنا ابی عن یونس ابن یزید عن ابن شہاب. ابن شہاب زہری کا نام ہے، اس نے یونس ابن یزید نے ابن شہاب سے روایت کی ہے. یہ زہری کی روایت ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ زہری کی روایت ہے تو ختم ہے نا. فبہت الذی کفر. اتنا بڑا طارق امان صاحب اتنا بڑا جاہل شخص ہے کہ ابن شہاب یہ نام ہے، اس کو پوچھیں یہ نام ہے مسلم ابن شہاب الزہری. اس کا مسلم ابن شہاب الزہری مشہور ہے ابن شہاب. جی بالکل، یہ ابن شہاب کسی بھی کتاب میں دیکھیں مسلم ابن شہاب الزہری اسی زہری کو کہتے ہیں، اور یہ کثیر الروایہ ہے زہری سے، اور یہ زہری سے کثیر الروایہ ہے. میک تو نہیں بند کیا، بات کو سنو، بات سنو. ہاں مائک چل رہا ہے. یہاں کیا لکھا ہے کہ جو زہری کے سے روایتیں لی ہیں نا ان کے اندر بھی وہم ہے، اگرچہ قلیل ہے. اب دیکھو پھر تیرے پیش کردہ صفحے پر نیچے ضعیف لکھا ہے. اب دیکھو نظر آتی ہے، اب دیکھو لگ جاتی ہے نیچے، اب پتہ چلا نا ابن شہاب. کیوں آ جاتی ہے اور تلو اب دیکھو پٹی لگ جاتی ہے. جواب دے. اب دیکھو کیا دیکھوں، ملاحظہ کریں. دیکھو وہ کیوں کہ میں نے اور حوالہ نہیں مانگا، یہ اپنا حوالہ لے لے اور جان چھڑ میری. آپ سن لو جواب میرا سن لو، پھر حوالہ دے دینا. روایات نہیں پیش کرتا ہے تیرے اپنے صفحے پر. اچھا چلیں، آپ کے جانے کے بعد میں حوالہ پیش کر دوں گا، کوئی بات نہیں، میں پیش کر دوں گا آپ کے جانے کے بعد. اب حوالہ دے دو. سوائق محرقہ میں کہاں لکھا ہے؟ اس باب میں لکھا ہے، دیکھو بتاؤ جی. ہاں اتنا کہ دباؤ پہ چکا ہے کہ منٹ بعد میک باندھ پتہ نہیں تو مطالعہ چلتی پئی حق دی. اب بھائی اگر آپ ڈر چکے ہیں نا کہ ابھی آپ جواب اپنا لے لینا کہ میں زہری کا جواب دے دوں، کہ آپ کہتے ہیں زہری کی روایت میں اس کے پاس خطا ہے. زہری کی روایت میں سب سے زیادہ معتمد یہ شخص ہے، یونس ہے. زہری کی روایات میں اب اگر تم اب چپ کرو، اب میں بتاتا ہوں. اب نہیں، اب تم کہتے ہو نا تو میں تم سے حوالہ لے لوں گا. تم نے اپنی بات کی ہے، جواب لے لو بھائی، جواب لے لو. مجھے 1 منٹ جواب دینے دو. مجھے 1 منٹ پلیز مجھے 1 منٹ جواب دینے دے دو بھائی صاحب، پلیز سن لو میرے بھائی، جواب دینے دے دو مجھے 1 منٹ. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء جزء 6. دیکھو میرے عزیز میرے بھائی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے روایات. پہلی بات ہے کہ یونس سے یہ سب سے معتمد ہے، یونس سے روایات میں دنیا میں، اوکے پہلی بات ہے. اور اس کے روایات یونس کی روایات زہری سے بخاری میں بہت زیادہ ہے. ملاحظہ کریں، یہ سیر اعلام النبلاء جزء 96 میں چھپی ہے. وروا عبد الرزاق عن ابن مبارک، عبد الرزاق صنعانی نے ابن مبارک سے روایت کی. ما رأیت احدا اروى عن الزہری عن معمر. زہری سے سب سے زیادہ کس نے روایت کی؟ معمر نے. الا ان یونس احفظ للمسند. اور لیکن یونس کی جو روایات ہیں، یہ زہری کا سب سے بڑا شاگرد معمر ابن راشد ازدی ہے. اس سے بڑا جو ہے، اس سے بھی بڑا معتمد کون ہے؟ یونس ہے. وفی لفظ الا ما كان من یونس فانه كتب الكتب على الوجه. عبد الرزاق صنعانی کی شہادت ہے کہ یونس سب احادیث لکھا کرتا تھا، صحیح طرح لکھا کرتا تھا. اچھا پھر احمد ابن حنبل کا دیکھو. سمعت ابا عبداللہ یقول، احمد ابن حنبل کہتے تھے ما احد اعلم بحدیث الزہری من معمر الا ما كان من یونس فانه كتب كل شيء هناك. کہتا ہے معمر جو ہے سب سے زیادہ بڑا شاگرد تھا کس کا؟ زہری کا. لیکن یونس اس سے بھی بڑا شاگرد تھا، اس نے سب احادیث کو صحیح لکھی ہیں. اچھا یہ عبد الرزاق کا احمد بن حنبل کا قول ہے. پھر ابن مبارک سے روایت ہے ما رأيت احدا اروى عن الزهري عن معمر الا ما كان من يونس فانه كتب كل شيء. یونس جو ہے زہری کا سب سے بڑا شاگرد تھا اور وہ سب احادیث لکھا کرتا تھا. یہ کس؟ عبد الرزاق نے شہادت دی، احمد بن حنبل نے شہادت دی، ابن مبارک نے شہادت دی. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہو کہ بھائی وہ اس کے روایات میں خطا ہے. کیوں خطا ہے جب آپ کے سب کہتے ہو کہ اس کی روایات صحیح ہیں؟ وہ صحیح روایت نقل کرتا تھا معمر سے. پھر ملاحظہ کریں، یہ صحیح بخاری ہے، شاب دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ کریں وہی سند ہے. احمد ابن شبیب حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب، یہ سند ہے بخاری میں، وہی سند
جو شرح مشکل الآثار کیا ہے کہ عمر بن الخطاب نے زبیر کو شیطان بولا، یہ وہی سند ہے بخاری میں، ملاحظہ کریں مزید، بخاری کے صفحہ نمبر 253 ہے، حدیث نمبر 1404. جواب لے لو اپنا، بھاگنا کہاں جانا، بھاگ رہے ہو. قال احمد بن سعید بن سعید حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب. آپ سمجھ رہے تھے کہ ابن شہاب، پہلے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابن شہاب زہری کو بولتے ہیں، اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا، تو یہ سند جو ہے، یہ سند بخاری کی سند ہے. صرف ابو بحریہ جو ہے نا، وہ بھی تابعی ہے، وہ ثقہ ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے، اس میں سب بخاری کے سند ہے، باقی صرف ابو بحریہ ہے. سیر اعلام النبلاء جزء رابع، ملاحظہ کریں، یہ ابو بحریہ كان من كبار التابعين وحدث عن عمر وكان عالما فاضلا ناسكا مجاهدا. یہ ثقہ تھا، عالم تھا، ناسک تھا، فاضل تھا، عمر کا شاگرد تھا، عمر سے حدیث نقل کی ہے اس نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث بہت ہی صحیح ہے. آپ نے جو اشکال کیا ہے وہ غلط ہے، اور محقق نے اس حدیث کے نیچے جو ضعیف لکھا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ باطل، وہ تعصب کی وجہ سے اس نے حدیث کو ضعیف بولا، کیونکہ اس میں عمر کی گالی ہے. کس کو؟ اس کو ابن زبیر کو، کہ اس نے عبداللہ ابن زبیر، بلکہ خود زبیر ابن العوام کو اس نے شیطان بولا، ٹھیک ہے نا. اب سمجھ میں آئی نا بات آپ کو، کہ یہ تضعیف جو ہے، تضعیف کا کوئی وجہ نہیں بنتا، تضعیف خود ضعیف ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے سب رجال بخاری کے رجال ہیں، الحمدللہ ثبت القول. اور پھر ابو ہریرہ کو بھی تو گالی دیا نا، ابو ہریرہ کو بھی شیطان بولا. اچھا، اب اس کا جواب دے دو یا حوالہ دے دو صواعق محرقہ کا. ہاں مولوی، سمجھ آئیے بات یا سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو؟ مجھے بات سمجھ آئی ہے، تیرے حوالے، تیرے کہنے کے لیے صرف اتنی بات، وہی سند یونس کی روایت بخاری میں زہری سے متعدد جب موجود ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے، میں نے ابھی اور پھر احمد ابن حنبل، ابن مبارک، عبد الرزاق الصنعانی، یہ کبار علماء ہیں حدیث کے، انہوں نے شہادت دی ہے کہ یہ زہری کا سب سے معتمد، سب سے ثقہ راوی جو ہے زہری سے یہی ہے، یونس. ایک منٹ، جس کتاب سے تو روایت پیش کر رہا ہے اسی کے نیچے والے لفظ جو ہے وہ مردود ہے، اوپر والے مقبول ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اوپر والے چھوڑ دے یا نیچے والے چھوڑ دے. اب سن لو، اس کا جواب بھی سن لو. اس کا جواب یہ ہے کہ روایت آپ کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. روایت مصنف کتاب نے نہیں بولا ضعیف ہے، بعد میں وہابیوں نے کتاب چھاپا، وہابیوں نے نیچے لکھا اس کے کہ یہ ضعیف ہے. ضعیف کس لیے ضعیف ہے بھائی؟ کس لیے؟ جب بخاری کی سند بخاری کی ہے نا، تعصب کی روح سے آپ کہتے ہیں کوئی حدیث ضعیف، اس سے ضعیف نہیں بنتا. اور جس نے تضعیف کی ہے کوئی بڑا عالم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. جب تقریب التہذیب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی روایات کے اندر خطا ہے، اور اگرچہ زہری کے زہری سے ہے، اور تقریب التہذیب بڑا ہے یا عبد الرزاق صنعانی بڑا ہے؟ اور تقریب التہذیب بڑا ہے یا عبد الرزاق صنعانی بڑا ہے؟ تقریب التہذیب بڑا ہے یا احمد بن حنبل بڑا ہے؟ تقریب التہذیب بڑا ہے یا ابن مبارک بڑا ہے؟ جب وہ سب کہتے ہیں کہ یہ سب سے ثقہ راوی ہے زہری کا، اور کتابوں لکھتا تھا سب احادیث، تو آپ کہتے ہو کہ اس کے اگر اس خطا ہے تو بخاری میں اس کی روایات کیوں موجود ہے؟ اس کی روایات، یونس کی روایات زہری سے بخاری میں کیوں موجود ہے اگر اس کی روایت باطل ہے؟ صاحب اینو چپ کرواؤ، اینو تو چپ ہی نہیں ہمدی پئی، کوئی سن سی دے، کو جواب ہی دے. چلیں اب حوالہ دے دو سوائق کا حوالہ دینا یا نہیں دینا بھائی؟ تو نے نقشبندی صاحب ذرا حسن اللہ یاری صاحب ایک سیکنڈ، 1 منٹ کے لیے آپ ذرا پلیز خاموشی اختیار کریں، ان کو اپنی بات مکمل کرنے دیں. لوگ بہت چلیں وہ بات کریں، میں جواب دوں گا، پھر یہ حوالہ دیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ جی بات کریں گے، پھر میں اس کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ مختصر یہ بات کریں گے، پھر میں اس کا جواب دوں گا، پھر یہ حوالہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ٹائمر لگا دیں، 2 منٹ، 2 منٹ، زیادہ نہیں. چلیں بھائی شروع کرو. آپس سے لگے بیٹھے، میرے گل کی ویسے ٹائمر لگا، میں بھی 2 منٹ بات کروں گا نا، 2 منٹ آپ، 2 منٹ میں. آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا تھا نا. بات یہ ہے کہ یہ جو تیری پیش کردہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب کے متعلق روایات ہیں، ان پر اگلے ہفتہ کو میرے ساتھ مناظرہ رکھ لے، میں تیری مکمل روایات کا صفایا کر دوں. ابھی آپ نے حوالہ مانگا ہے، تیاری نہیں تھی. اس طرح آج تیرا صفایا ہوا ہے نا، ایسے ہی صفایا ہو جائے گا انشاءاللہ، ایسے آج صفایا کر دیا ہے. اور تو یہ جو چیخ کے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے نا سورۃ الحجرات پہ، اور بخاری کرتا ہے، ابھی میں نے اس سے 1-2 باتیں کی ہیں، اور تیری چیخ و پکار جو ہے وہ بڑی بلند ہو گئی ہے، تو ان کا تیرے پاس جواب نہیں تھا. تو تو میرے ساتھ حجرات پہ مناظرہ رکھ لے، اگلے ہفتے کو میں تیرے ساتھ حجرات پہ مناظرہ کروں گا، تجھے بتاؤں گا اس کے متعلق روایات کتنی ہیں، اور اس کے اندر بھائی تو موضوع پہ بات کرنا، جو تم نے ٹائم لیا ہے کہ تم اس 2 منٹ بات اس موضوع پہ بات کرو نا. وہ تو تم نے خود ٹائم لگا، مجھ سے پوچھا کہ ٹائم لگاؤ، مجھ سے پوچھا ہے، تو ٹیپ کی طرح چھوٹ پڑتا ہے، نہ کسی کی سننے دیتا. منتظر ہیں. بات یہ ہے کہ جب
امام کیا نام ہے امام شہاب الدین سرکار نے لکھ دیا ہے کہ اس کی روایات کے اندر خطا ہے، اور جو زوری سے اس نے روایت لی ہیں ان کے اندر بھی وہم ہے، اور وہم قلیل ہے، بات موجود ہے، تو پھر میں اس کی کیا سنوں؟ اس کی مانوں یا ان کی مانوں؟ دوسری بات کیا کروں؟ چلو پھر تو اس کی روایات ہے وہ ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور بخاری مسلم کے اندر اس کو پتہ نہیں کہ بخاری یہ بخاری لیے بیٹھا ہے، تو یہ جو بخاری کے اندر روایات پیش کرتا ہے ان کے اندر دغابازی کرتا ہے۔ بخاری کے اندر کچھ موجود ہوتا ہے، اس کا مطلب کچھ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے تقدم کیا، صحابہ نے تقدم کیا، تو اس کے شروع والے لفظ روایت کے کیوں نہیں پڑھتا؟ اسی روایت کے آخری الفاظ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کے شروع کے اندر یہ الگ موضوع ہے بھائی، الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے بھائی، اب 2 منٹ ختم ہو گئے، میں بات کرتا ہوں بھائی۔ تو بھائی محترم ناظرین، جو روایت کے متعلق گفتگو جاری تھی اس پہ 2 منٹ میں بات کرتا ہوں بھائی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس روایت کے متعلق گفتگو موجود ہے وہ کتاب شرح مشکل الآثار کی روایت ہے میرے محترم ناظرین۔ اس کی سند جو ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم ابن ابی داؤد حدثنا احمد بن سعید بن شبیب بن سعید حدثنا ابی عن یونس بن یزید عن ابن شہاب۔ یہ یونس ابن یزید ابن شہاب سے اس کی سند نہایت ثقہ ہے۔ عبد الرزاق کا قول، ابن مبارک کا قول، احمد بن حنبل کا قول میں نے دکھا دیا، اور پھر یہ بخاری میں بھی بار بار موجود ہے، اور بخاری میں تو اب سب کا اجماع ہے کہ اس کی روایت صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بعد میں 800 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے کہتا ہے اس کی روایت میں خطا ہے، اس کے قول نہیں مانی جاتی۔ جس نے ان کو دیکھا ہے عبد الرزاق صنعانی، ان لوگوں کو اس نے دیکھا ہے، ان کے قرین تھا، وہ معمر بن راشد ازدی کا وہ شاگرد ہے، وہ اس شخص کو جانتا ہے، احمد بن حنبل قریب العہد ہے، ابن مبارک نے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، ان لوگوں کا قول مانا جاتا ہے، وہ میں نے بتا دی، اور اس کی سند بخاری میں موجود ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے نیچے سوالی سطر میں لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، میں نے دکھایا تھا شروع میں کہ اس نے کہا ضعیف ہے، لیکن اس کا قول تعصب کی روح کی وجہ سے، وإلا یہ سند بخاری کی سند ہے، نہایت ہی صحیح سند ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے اس کے علاوہ جو باتیں کی ہیں بھائی کہ سورہ حجرات وغیرہ کے متعلق، ابھی آپ کو مناظرہ آتا ہی نہیں ہے، آپ کو اتنا نہیں پتا کہ مناظرہ میں خصم کے طرف سے دلیل، خصم کے کتاب سے دلیل لایا جاتا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا، تو میں نے تو آپ کی کتابوں سے دلیل لایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کیا بولا ہے؟ مشرک۔ عمر کو کیا بولا؟ متوحق احمد۔ دونوں نے جنگ خیبر سے بھاگا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے ان کو جہنمی بولا ہے، اچھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کی ہے، باہر بدتمیزی کی ہے، وہ سب میں نے بتایا، کسی ایک کا بھی آپ نے جواب نہیں، ایک کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے، اور آپ الحمدللہ رب العالمین سب کے سامنے شرمندہ ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل، ایک دلیل لے کے آئے تھے، یہ والا کتاب شرح مشکل آثار سے، وہ بھی میں نے ثابت کر دیا الحمدللہ رب العالمین کہ آپ بالکل خطا پر ہیں، اور اس کی سند بخاری کی سند ہے، اور یہ بالکل صحیح سند ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ وہ اگر نہیں دکھا سکتے حوالہ بھائی سوائق المحرقہ سے کہہ دو نہیں ہے بھائی، اگر ہے تو بتاؤ ابھی۔ او مولوی صاحب اس کے پاس حوالہ نہیں ہے، شاید یہ چلا گیا۔ او مولوی وہی 5 روپے 10 روپے والی انٹرنیٹ شاید اس کا ہے، مجھے تو نہیں ملا بھائی، میں نے سرچ کیا ہے کہ یہ جو رافضہ والی حدیث کہہ رہا ہے شرح مشکل کتاب سوائق محرقہ میں نے سرچ کیا، مجھے نہیں ملا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں وہ حدیث موجود ہے، وہ حدیث حتماً ضعیف ہے، کیونکہ سب محدثین کا اجماع ہے کہ جو بھی حدیث روافظ کے لفظ کے ساتھ ان کے کتب میں وہ سب ضعیف حدیث ہیں یا واہی حدیث ہے، تو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تو نہیں ملا بھائی، میں نے سرچ بھی کیا۔ یہ بھی چلے گئے، دونوں چلے گئے بھائی، آپریٹر صاحب بھی نہیں ہے، کاٹ کے چلا گیا بھائی، اس نے وعدہ دیا تھا کہ میں حوالہ دوں گا، مولوی نے کہا تھا میں حوالہ دوں گا بھائی، کتاب سوائق سے حوالہ دیے بغیر کاٹ کے چلے گئے بھائی، بہت غلط بات ہے۔ چلے اب لے کے آتے ہیں محمد علی حسنین کو، دوسرا مولوی آفٹر مولوی، یہ ابھی تک واپس نہیں آیا بھائی، یہ کارڈ یہ ڈسکنیکٹ ہے، مولوی صاحب ڈسکنیکٹ ہے بھائی، یعنی دیکھیں ابھی تک یہ دیکھیں بالکل ڈسکنیکٹ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ شرح مشکل آثار والی روایت کے متعلق میں ایک بات بتاؤں آپ کو میرے محترم ناظرین، اس کے بعد میں اگلے مولوی صاحب کو لوں گا، تب تک وہ بھی اپنی پگڑی وغیرہ لگا دیں تیار۔ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ شرح مشکل الآثار ہے، ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الطحاوی، جزء ثانی عشر، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، اور یہ صفحہ نمبر 477 میں یہ روایت ہے۔ روایت میں یہ یونس ابن یزید نے ابن شہاب سے روایت کیا، یونس ابن زید نے ابن شہاب سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا۔ جس شخص نے اس کو ضعیف کہا ہے، کہتا ہے یونس ابن یزید وهو الایلی وان كان ثقة يروي عن ابن شہاب احادیث منکرہ، یہ منکر حدیث کو نقل کرتا ہے۔ منکر حدیث کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جو اس کا متن دوسرے احادیث کے خلاف ہو۔ دیکھیں
انہوں نے ایک اصطلاح بنایا کہ ایک حدیث منکر حدیث ہوتی ہے. منکر حدیث کس کو بولتے ہیں یہ لوگ؟ اس حدیث کو جس کا متن دوسرے احادیث جو مشہور حدیث اس کے مخالف ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو یہ کہتے ہیں منکر, جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو. یہ بہت سارے محدثین کے نزدیک نکارہ یا حدیث اگر منکر ہو تو یہ ضعف کی دلیل نہیں ہوتی, اس کو شاذ حدیث کہیں گے, اس کو متفرد کہیں گے, ضعیف نہیں کہتے. لیکن یہ شخص شعیب الارناؤوط, یہ ابھی اس کا انتقال ہو گیا, مصر میں رہتا تھا, یہ مولوی تھا وہابی ٹائپ کا, ابھی انتقال ہو گیا اس کا. یہ اس کے الفاظ ہیں, یہ اس کے الفاظ, مصنف کتاب کے الفاظ نہیں ہیں. اور اس نے کس لیے تضعیف کیا؟ تضعیف اس لیے کیا کہ اس کا متن میں جو ایسی بات ہے جو ان کے عقائد کے خلاف ہے. اور وہ متن میں کیا بات ہے کہ عمر نے زبیر کو گالی دیا, شیطان بولا, ٹھیک ہے نا. یہ صرف یہی وجہ ہے. سند میں یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ سند خراب ہے. سند کیا ہے؟ سند بالکل جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 298 میں ملاحظہ فرمائیے. یہاں پر ابن مبارک کا قول, عبد الرزاق اور ابن مبارک کا قول, پھر احمد بن حنبل کا قول, پھر ابن مبارک کا قول کہ زہری کا سب سے ثقہ راوی کون ہے؟ ثقہ راوی کون ہے؟ وہی ہے یونس ہے. اور یونس لکھتا تھا, وہ احادیث لکھتا تھا, اس لیے اس کے احادیث دوسروں سے بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس کو بلی کتب الکتب علی الوجہ, کتاب اس نے احادیث کو صحیح لکھا تھا, اور اسی کی اپنی لکھائی سے, اپنے نوٹ سے وہ نقل کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. اور پھر صحیح بخاری میں اس کا روایات دیکھ لیں, دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 174, احمد بن شبیب حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب, اور بھی جگہ موجود ہے, زیادہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سند صحیح ہے بھائی, ٹھیک ہے, یہ بخاری کی سند ہے. اچھا, اب میرے پاس محمد الحسنین ہے, محمد علی حسنین صاحب ہیں, ان کو لے کے آتے ہیں. اور یہ آ گیا بھائی, وہ آپ آ گئے, وہ حوالہ دے دو بھائی جلدی سے, دوسرے لوگ منتظر ہیں, میں نے دوسروں کالر کو لینا ہے. حوالہ دینا آپ نے نہیں دینا, وہ حوالہ دینا ہی نہیں دینا بھائی, وہ بھائی حوالہ دے دو نا. میں کھولو نا, میں کھولو, مائک کھلا ہوا ہے, بسم اللہ کریں, حوالہ دے دو. کس باب میں لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب ناظرین, ہمارے ہاں لائٹ چلی گئی تھی, بارش ہو رہی ہے, تو یہ میرے پیچھے سے چیخ چلا رہا تھا, میں موبائل دوسرے پہ سن رہا تھا. تو حوالہ سن لیجئے, یہ السوائق المورقہ, اس کو کہیں یہ اٹھائے, السوائق المورقہ مقدمے کے اندر یہ احادیث تمام جو میں نے بیان کی ہیں, یہ المقدمہ, یہ مصنف کا مقدمہ یا محقق کا مقدمہ ہے؟ یہ یہاں سے پکڑے نا, یہ مصنف کا مقدمہ ہے, مصنف کا مقدمہ ہے. مقدمات, المقدمۃ الاولی, پھر مقدمہ الثانیہ, الثالثہ, اس میں 3 مقدمے ہیں مصنف کے. کس مقدمے میں لکھا ہے؟ مصنف کا جو اپنے ان کے حالات لکھے ہیں محدث ابن حجر ہے, اس کے حالات میں, پر یہ مصنف کا نہیں ہے, یہ محقق کا ہے. بات کو سنیں نا, بات تو سنیں. اس کے بعد جو پہلا مقدمہ آتا ہے مقدمۃ الاولی, اس کے اندر یہ بات مکمل لکھی ہے. مقدمۃ الاولی میں دیکھیں, مقدمۃ الاولی ہمارے پاس جو ہے صفحہ نمبر 3 پہ شروع ہوتا ہے, صفحہ نمبر 3 میں, ٹھیک ہے نا. اور صفحہ نمبر 3 میں شروع ہوتا ہے, چلو میں دیکھ لوں گا اس میں, صفحہ نمبر 3 میں الحمدللہ الذی اختص نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہی اسی کی بات کر رہے ہیں, اسی کی بات کر رہا ہوں, اسی کے اندر. اس کے کتنے صفحے کے بعد ہے بھائی یہ روایت؟ 1 2 3, اس کے آگے چوتھے صفحے پر یہ احادیث موجود ہیں. چلو میں دیکھ لوں گا, میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا, ابھی اتنے جلدی نہیں ملے گا, لوگ منتظر ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, میں دیکھ اچھا, میری بات کو سنیے, میری بات کو سنیے بھائی. آپ نے بہت ہمیں یرغمال رکھا ہے ایک حوالہ دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا, بہت آپ نے ہمیں مجھے رکھا ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میری بات تو سنیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چلیں, اپنے بھائی صاحب, ایوان صاحب, آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے بڑی محنت کی ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علماء منتظر ہیں, میں نے دوسرے علماء کو لینا ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. ابھی آپ کی مائک بند ہو گئی, مجھے کیا معلوم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی. آپ مناظرہ کب کا ختم ہو چکا ہے, اور لوگ بھی منتظر ہیں بھائی, میں نے دوسروں کو لینا. محمد علی حسنین بھائی کو لیتے ہیں, یہ بڑے صبر سے کب سے منتظر ہیں بیچارے, ان کا حق بنتا ہے, ان کو لے لیں.